السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اباقہ، قسط نمبر 21۔ اباقہ ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ یورپ کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے جس تیر سے نشانہ بنایا گیا تھا وہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ پچھلے 2 دن میں وہ ایک پل بھی نہیں سو سکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اباقہ بھی جاگ رہا تھا۔ وہ لاکھ وحشی اور جنگلی سہی، لیکن آخر ایک انسان تھا۔ اس کے اندر محبت کرنے والا اور محبت کو محسوس کرنے والا ایک دل تھا۔ وہ جانتا تھا یورک اسے کس قدر چاہتا ہے۔ اس کی خاطر کئی بار وہ اپنی زندگی داؤ پر لگا چکا تھا۔ ایک دفعہ اباقہ کی حمایت پر چغتائی خان نے اسے خونخوار کتوں کے سامنے ڈالنے کا حکم دیا تھا، اور ایک دفعہ اس نے اباقہ پر قاتلانہ حملے کرنے والے داریان کا خنجر اپنے بازو پر جھیلا تھا، اور اب وہی سردار یورک اس کے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ شام کے وقت اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی، اور فوجی طبیب نے امید ظاہر کی تھی کہ وہ بچ جائے گا، لیکن رات ڈھلنے کے ساتھ ساتھ یورک کی حالت بگڑتی چلی گئی، اور اب وہ چراغ سحری کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ اباقہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے بے چینی سے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی حالت پنجرے میں بند کسی غضبناک درندے کی سی تھی۔ اس کے بزرگ دوست اور جانثار ساتھی یورک کو بستر مرگ پر پہنچانے والا ابھی تک آزاد تھا۔ وہ آزادانہ سانس لے رہا تھا، چل پھر رہا تھا، اور ظاہر ہے کھاتا پیتا بھی ہوگا، لیکن سردار یورک اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ پچھلے 4 پہر سے اس کے منہ میں پانی یا دوائی کی ایک بوند نہیں گئی تھی، اور اب اس کی سانس بھی اٹک رہی تھی۔ اباقہ کی آنکھیں تیش سے جلنے لگی۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور تیز قدموں سے تہہ خانے کی جانب بڑھا۔ قید خانہ چھاؤنی کے احاطے کی دوسری جانب واقع تھا۔ کوٹھڑیوں کی ایک طویل قطار شمالن جنوباً چلی گئی تھی۔ ہر کوٹھڑی کے سامنے لوہے کی سلاخوں والا بڑا سا جنگلہ تھا۔ اباقہ کوٹھڑیوں میں جھانکتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ قیدی برفانی ہواؤں کی زد میں سکڑے سہمے ایک دوسرے کی ٹانگوں میں گھسے ہوئے بے سود پڑے تھے۔ پھٹے پرانے کمبل انہیں سردی سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ کچھ اونگ رہے تھے اور کچھ رات کے آخری پہر میں جاگ رہے تھے۔ چھاؤنی کے اس حصے میں ایک گمبھیر خاموشی طاری تھی۔ اباقہ ایک کوٹھڑی کے سامنے رک کر اندر دیکھنے لگا۔ تاک میں جلتے ہوئے چراغ کی مدھم روشنی میں 4-5 بے حرکت جسم نظر آ رہے تھے۔ یہ وہی قیدی تھے جو پرسوں منگول سپاہی کی ہلاکت کے بعد گرفتار کیے گئے تھے۔ ساتھ والی 2 کھڑکیوں میں بھی ان کے ساتھی بند تھے۔ اباقہ کو معلوم تھا کہ گرفتار ہونے والے مردوں میں، اور خاص طور پر اسد اللہ کے دونوں ساتھیوں پر بہت تشدد کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اسد اللہ کا پتہ نہیں بتایا۔ اباقہ کے نتنوں سے دھوئیں کی طرح جمی ہوئی سانس پھونکاروں کی صورت برآمد ہو رہی تھی۔ اس کے جبڑے مضبوطی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ اس نے غضب کے عالم میں لوہے کی سلاخوں پر زوردار مکے رسید کیے۔ یک بستہ لوہا ایک شور سے جھنجھنایا۔ قیدی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ چندھیائی ہوئی آنکھوں سے تاریکی میں دیکھ رہے تھے، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ باہر کون کھڑا ہے۔ اباقہ نے اسد اللہ کے دونوں ساتھیوں کو پہچان لیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں قریب آنے کا حکم دیا۔ وہ پہلے تو بیٹھے رہے، پھر الجھے ہوئے انداز میں چلتے جنگلے کے قریب پہنچے۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں پوچھ گچھ کے لیے پھر کماندار کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔
اسی وقت اباقہ کے دونوں ہاتھ برق رفتاری سے جنگلے کے اندر داخل ہوئے اور اس کے آہنی ہاتھوں نے ان دونوں نوجوانوں کے گریبان تھام لیے، پھر ایک غضبناک جھٹکے سے انہیں اپنی طرف کھینچا۔ وہ دونوں جیسے اٹھتے ہوئے جنگلے سے آ ٹکرائے۔ ان میں سے ایک کی نہایت تکلیف امیز کراہ بلند ہوئی۔ اباقہ نے اپنا چہرہ ان کے سامنے کیا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ وہ دونوں خاموش رہے۔ اباقہ نے ایک بار پھر انہیں پیچھے ہٹایا اور نہایت پھرتی سے اپنی طرف کھینچا، لیکن اس دفعہ دونوں جوانوں نے چہرے بچانے کے لیے اپنے بازو سامنے کر لیے تھے، لیکن اباقہ کے جھٹکے میں ناقابل مزاحمت قوت تھی۔ دونوں نوجوان ایک بار پھر جنگلے سے ٹکرائے اور پھر اباقہ پر جیسے درندگی سوار ہو گئی۔ وہ نہایت تیزی سے اور حیرت انگیز قوت سے دونوں قیدیوں کو بار بار جنگلے سے ٹکرانے لگا۔ وہ دونوں خاصے لمبے، تڑنگے اور خوبصورت نوجوان تھے۔ ان کے چہرے کے پرانے زخم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کمزور افراد نہیں ہیں۔ ان کی سخت جانی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ منگول سالار 2 دن کی کوشش کے باوجود بھی ان سے اسد اللہ کا پتہ نہیں جان سکا۔ لیکن اباقہ کے سامنے یہ دونوں نوجوان بالکل بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن چند ہی لمحے میں ان کے چہرے لہو لہان ہو گئے۔ اباقہ دیوانگی کے عالم میں چلا رہا تھا، بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ شور و گل کی آوازوں سے ایکا ایکی پورا قید خانہ جاگ اٹھا۔ قیدی جنگلوں سے منہ لگائے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ چیخ رہے تھے اور کچھ محافظوں کو آوازیں دے رہے تھے۔ چھاؤنی کے احاطے میں چند محافظ مشلیں اٹھائے تیزی سے قید خانے کی طرف بھاگے۔ اس وقت کوٹری کا ایک تیسرا قیدی ہمت کر کے اباقہ کی طرف لپکا اور نوجوانوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ جنگلے سے نکال کر زوردار مکہ اباقہ کے منہ پر مارا۔ اباقہ نے ایک قیدی کو چھوڑ کر اس دوسرے قیدی کو پکڑ لیا۔ پہلا قیدی نیم بے ہوشی کے عالم میں کوٹڑی کے فرش پر جا گرا۔ اس وقت تک محافظ کوٹڑی کے سامنے پہنچ چکے تھے، لیکن اپنے پنصدی سردار کو دیکھ کر انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ اباقہ ایک بار پھر پکارا، بتاؤ کہاں ہے وہ قاتل اسد اللہ؟ وہ ترکی بول رہا تھا اور ظاہر ہے قیدی اس کی بات سمجھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی خاموشی برقرار رکھے ہوئے تھے۔ اباقہ نے ایک بار پھر انہیں جنگلے سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ نیا قیدی اس کی چنگل میں پھنسا تھا، وہی 9 عمر لڑکا جس کے بڑے بھائی کا سر منگول کماندار نے تلوار کے ایک ہی وار سے اڑا کر اس کے قدموں میں پھینک دیا تھا۔ 2-3 ضربے کھا کر لڑکا زور سے چلایا۔ اس کی چیخ کے ساتھ دائیں بائیں والی کوٹلی سے بھی ایک چیخ بلند ہوئی۔ یہ نسوانی چیخ لڑکی کی بہن کی تھی۔ وہ پکار کر بولی، خدا کے لیے چھوڑ دو اسے، میں تمہیں بتاتی ہوں، سب کچھ بتاتی ہوں۔ لڑکی کی آواز نے اباقہ کو اپنی جگہ جامد کر دیا۔ اس نے سر گھما کر گہری نظروں سے پریشان حال لڑکی کی طرف دیکھا اور قیدیوں کے گریبان چھوڑ دیے۔ پہلا قیدی جو بے ہوش ہو چکا تھا کٹے ہوئے شہتیر کی طرح اپنے زمیں بوس ساتھی پر جا گرا۔ اباقہ نے پہرے دار سے کہا، کوٹھڑی کا دروازہ کھولو۔ اباقہ نے حکم دیا کہ لڑکی کو میرے کمرے میں لایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی اور اباقہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ چند قدم دور اس علاج گاہ کا بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا، جس کے ایک کمرے میں سردار یورق زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔
اباقہ کی آنکھوں میں دکھ کے گہرے سائے تھے۔ وہ لڑکی کے حسین لیکن ملول چہرے پر نظریں ڈالے بغیر بولا، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو قاتل کے بارے میں؟ لڑکی نے سرخ دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھے اور سر جھکا کر بولی، اگر میں ان کے بارے میں بتا دوں تو آپ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اباقہ غرایا، مجرموں کو سزا ضرور ملے گی، لیکن جو بے قصور ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لڑکی نے آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسوؤں کو ایک بار پھر صاف کیا اور بولی، اگر اس وقت وہ آپ کو مل سکتے ہیں تو قند کے سابق داروغہ اصلاح الدین کے گھر مل سکتے ہیں۔ داروغہ کا بیٹا ان کا گہرا دوست ہے۔ اباقہ نے پوچھا، تم یہ سب کچھ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ لڑکی کا سر کچھ اور جھک گیا، دو شفاف آنسو اس کی جھولی میں گرے اور ریشمی قمیص کے نقش و نگار میں کہیں گم ہو گئے۔ وہ بولی، وہ میرے شوہر ہیں، کچھ روز بیشتر ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ اباقہ نے پھر پوچھا، جس گھر سے تمہیں گرفتار کیا گیا ہے اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ لڑکی نے لگاتار گرتے آنسوں کے درمیان جو کچھ کہا، اس کا لب لباب یہ تھا، وہ بلخ کی رہنے والی تھی، اس کا والد اسداللہ کے والد کا دوست تھا۔ دونوں دوستوں نے رشتہ طے کیا، لیکن دھوم دھام سے شادی کرنے کی نوبت نہ آئی۔ منگولوں کے حملے نے سب کچھ برباد کر دیا، گھرانے اجڑ گئے، شہر برباد ہو گئے۔ اس سیلاب بلاخیز میں لڑکی جس کا نام ہاجرہ تھا تنہا رہ گئی۔ اسد کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ ایران میں ان پر کیا بیتی۔ ہاجرہ ایک مدت سے اپنے منگیتر کا انتظار کرتی رہی۔ آخر 1 ماہ پیشتر وہ اسے بلخ میں ملا، جہاں وہ اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ کوئی 20 روز پیشتر دونوں نہایت خاموشی سے شادی کے بندھن میں بندھ گئے اور وہ اسد کے ساتھ قند میں آ گئی۔ یہاں اسد کو ایک وثیقہ نویس نے پناہ دے رکھی تھی۔ جس گھر سے اسے گرفتار کیا گیا وہ اس مسلمان وثیقہ نویس کا تھا۔ اپنے پناہ گزین کی رازداری کے لیے اس گھرانے نے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ وثیقہ نویس کا ایک لڑکا قتل ہو گیا اور دوسرا قتل ہونے والا تھا۔ جب لڑکی نے گھر سے باہر آ کر اس لڑکی کی جان بچائی تھی، وہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن وہ اسے اپنے شوہر کے لیے جان گنواتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اباقہ نے لڑکی کی پوری بات سننے کے بعد اسے واپس قید خانے میں بھیج دیا اور خود کماندار کے پاس پہنچا۔ کماندار اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ پہلے تو وہ اباقہ کی بے وقت مداخلت پر پوری طرح غرایا، لیکن پھر اس نے معاملے کی ہنگامی نوعیت کا احساس ہوا اور اس نے ایک دستے کو فوراً اباقہ کی میت میں سابق داروغہ شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ جس وقت دستہ چھونی سے نکلا، شہر گہری نیند سو رہا تھا۔ سنسان سڑک پر گھوڑے دل کی چال چلتے تو ان کی ٹاپیں در و دیوار سے ٹکرا کر گونج اٹھتی۔ دور مشرق سے سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ دفتن ایک آواز سن کر اباقہ چونک گیا۔ ایک عجیب سی مترنم آواز تھی جو یک بستہ فضا کا سینہ چیرتی، ڈوبتی، ابھرتی چلی جا رہی تھی۔ یہ آواز اباقہ کے کانوں میں داخل ہوئی اور دل تک اترتی چلی گئی۔ اسے لگا جیسے یہ آواز سن کر اس نے پہلے بھی کہیں سنی ہے، بہت دیر پہلے، بہت دیر بعد۔ اباقہ نے گھوڑا روک لیا، اس کے ساتھ ہی پیچھے آنے والے گھڑ سوار رک گئے۔ آواز اب زیادہ صاف سنائی دے رہی تھی، الفاظ اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔
لیکن تعصب میں عجیب کشش تھی۔ کوئی بوڑھا شخص دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پکار رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب آقا خاموش کھڑا سنتا رہا۔ ذہن کے نہاں خانوں میں پراسرار انگلیاں سرسراتی رہی۔ وہ سوچتا رہا، یہ آواز اس نے پہلے پہل کہاں سنی تھی؟ دفتن آواز تھم گئی۔ اس کے ساتھ ہی اب آقا جیسے اپنے آپ میں واپس آ گیا۔ دستے کا ایک صدی سردار آگے بڑھا اور بولا، سردار، یہاں ساتھی مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ ہر عبادت سے پہلے وہ ایسی ہی صدا لگاتے ہیں۔ اب آقا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دستہ آگے روانہ ہو گیا۔ داروغہ کا بیٹا گھر سے غائب تھا۔ شاید اسے 2 روز پیشتر ہی خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ اسد اللہ کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا۔ بہرحال ایسے شواہد ضرور ملے جس سے پتہ چلا کہ اسد اللہ یہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ داروغہ سے پوچھ گچھ کی گئی۔ جب نرمی سے کام نہ چلا تو سختی کی گئی۔ پھر بالآخر داروغہ جو پہلے ہی علیل تھا بے ہوش ہو گیا۔ اب آقا سمجھ رہا تھا یہ تشدد فضول ہے۔ بوڑھا اپنے بیٹے یا اسد اللہ کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب آقا کے غم و غصے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یورپ کی حالت بدستور نازک تھی۔ اس کے سارے بدن پر نیلاہٹ چھا گئی تھی۔ اب آقا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر وہ قاتل اس کے سامنے آ جاتا تو اس کے بدن کا سارا خون نچوڑ کر یورپ کے منہ میں ٹپکا دیتا۔ اسی شام کماندار کی طرف سے اعلان ہوا کہ اگر پرسوں صبح تک مجرم اسد اللہ نے خود کو حکام کے حوالے نہ کیا تو وثیقہ نویس اور اس کے بیٹے کو سر عام پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اعلان ہوتے ہی منادی کرنے والے قوقند میں نقارے پیٹنے لگے۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے یہ خبر سارے شہر میں پھیل چکی تھی۔ قاصد ارد گرد کے قصبوں میں یہ خبر پہنچانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے دن ایک سورج طلوع ہوا اور سارے دن کا سفر ختم کرنے کے بعد مغرب میں چھپ گیا۔ سرے شامی چھونی کے باہر چوراہے میں پھانسی تیار ہونے لگی۔ کماندار کے حکم کے مطابق اگلے روز الصبح وثیقہ نویس اور اس کے بیٹے کو تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا۔ ابھی رات کے اندھیرے نے اپنے پر پوری طرح نہیں کھولے تھے۔ قوقند شہر کے گلی کوچوں اور چھونی کے طول و عرض میں ایک ایک کر کے چراغ روشن ہو رہے تھے۔ دفتن ایک گھڑ سوار چھونی کو آنے والی سڑک پر نمودار ہوا اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتا بڑے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ چھونی کے محافظوں نے اس کا نام پوچھا۔ اسد اللہ، اس نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ وہ چوڑے شانوں والا ایک مضبوط جسم کا جوان تھا۔ چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی اس کے سرخ و سفید چہرے پر جچ رہی تھی۔ اس کے کندھے سے ترکش اور دوسرے سے تلوار لٹک رہی تھی۔ اس کا نام سن کر محافظ چونکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سپاہیانہ خد و خال والے اس نوجوان کو کماندار کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر نوجوان کی تلوار اور تیر کمان کماندار کے سامنے رکھ دیے۔ کماندار اسے گھورتا ہوا بولا، اچھا تو تم ہو خوارزم شاہ کے جوشیلے سپاہی؟ نوجوان خاموش کھڑا رہا۔ منگول سردار بولا،
ڈوبتے جہاز کے چوہوں کے بارے میں بہت سنا تھا، دیکھا آج ہے۔ ہاں تو ذرا ہمیں بھی اپنی شعلہ بیانی دکھاؤ، جو اہل کوکند کی بجھی ہوئی راکھ میں چنگاریاں پیدا کر رہی ہے۔ سنا ہے تمہاری تقریر بڑے بڑوں کے سر گھما دیتی ہے۔ نوجوان نے اطمینان سے کہا، منگول سردار، تقریر تو میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں، اختلاف صرف جگہ کا ہو سکتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، کماندار نے کہا۔ نوجوان نے کہا، اگر آپ اجازت دے تو میں کل پھانسی کے پھندے پر اہل کوکند سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ کماندار تیزی سے گھوما اور اس کا زوردار تھپڑ اسد کے رخسار پر پڑا۔ وہ تھوڑا سا لڑکھڑایا ضرور، لیکن اس کے چہرے پر قطعی حیرانی نظر نہیں آئی۔ شاید اسے تھپڑ کی اس سے پہلے سے ہی توقع تھی۔ منگول سردار چنگھاڑا، ہم تجھے کتے کی موت ضرور ماریں گے، لیکن کتے کی طرح بھونکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر وہ سپاہیوں سے مخاطب ہوا، لے جاؤ اس بدبخت کو اور کل شام تک کوٹھڑی کے لیے بند کر دو۔ سپاہی نوجوان کو باہر لے گئے تو کماندار بڑبڑایا، کہتا ہے تقریر کروں گا، کل کیا ہوگا یہ صرف نیلا آسمان جانتا ہے۔ پھر وہ سپاہیوں سے بولا، جاؤ اب آقا کو میرے پاس بھیجو۔ سپاہی حکم کی تعمیل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد اب آقا کو لے آئے۔ کماندار بولا، بیٹھو اب آقا، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ وہ ان چند دنوں میں اب آقا کو بہت اہمیت دینے لگا تھا۔ اس نوجوان کی شہرت تو اس نے پہلے بھی بہت سنی تھی، لیکن اب اسے قریب سے دیکھ لیا۔ وہ جانتا تھا یہ نوجوان ان بہادروں میں سے ہے جو تنے تنہا مارکوں کی قسمت بدل دیا کرتے ہیں۔ اب آقا اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کماندار بولا، مجرم نے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اب آقا، کل صبح اسے سرعام پھانسی دے دی جائے گی۔ اب آقا کے چہرے پر اطمینان کی جھلک دکھائی دی۔ پھر اس کی نگاہوں میں مجرم کی نو بیاہتہ بیوی کا چہرہ گھوم گیا اور وہ کچھ افسردہ سا ہو گیا۔ لیکن ایک قاتل کو اس کی سزا تو ملنی چاہیے، اس نے اپنے دل کو سمجھایا۔ کماندار کی آنکھوں میں صفاق و شرارت دکھائی دے رہی تھی۔ آگے کو جھک کر اب آقا سے بولا، قیدی عورتوں میں سے کوئی عورت پسند کرنی ہے تو کر لو۔ وہ مجرم کی نو بیاہتہ بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب آقا خاموش رہا۔ کماندار بولا، بھائی یوں بھی تو کل تک اسے بے سہارا ہو ہی جانا ہے۔ اب آقا چونک کر بولا، تو کیا تم اب بھی وثیقہ نویس اور اس کے بیٹے کو پھانسی دو گے؟ جواب میں کماندار نے ایک قہقہا لگایا اور بولا، ان دونوں کو ہی نہیں، تمام مرد قیدیوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اب آقا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ تم ان سب مردوں کو قتل کر دو گے؟ بالکل، کماندار بولا، ہم ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان دشمنوں کے درمیان زندہ ہیں۔ انہیں معاف کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ شاید کماندار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اب آقا کو یاد آیا کہ کس طرح بازار میں سردار یورپ کو زخمی اور اس کے ایک سپاہی کو ہلاک کیا گیا تھا۔ کماندار کہہ رہا تھا، وہ منادی تو صرف مجرموں کو یہاں لانے کے لیے کرائی گئی تھی، ورنہ ان لوگوں کی موت کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا۔
کافی دیر اباقہ اور کماندار بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر اباقہ نے کہا، وہ قیدی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے۔ کماندار نے اجازت دے دی۔ اباقہ 2 سپاہیوں کے ساتھ قید خانے کی طرف روانہ ہوا۔ نئے قیدی کو ایک بالکل بند کوٹھری میں رکھا گیا تھا۔ اس کوٹھری میں جھانکنے کے لیے صرف ایک تنگ سوراخ تھا۔ اباقہ نے سوراخ سے آنکھیں لگائی۔ قیدی دیوار سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھا تھا۔ اباقہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت نفرت سے اس سوراخ میں تھوک دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو یورپ کے دشمن کی بوٹیاں بھی نوچ لیتا۔